حقیقی آزادی اس وقت ملتی ہے جب کوئی قوم اپنی قومی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق اپنا ایجوکیشن سسٹم بناتی ہے. دوسرا، وہ قوم اپنی ضرورت کے مطابق معاشی سسٹم ڈیولپ کرتی ہے. اور تیسرا، وہ قوم اپنی قومی ضروریات کے مطابق سیاسی سسٹم. کہ ہماری جو قیادت ہے اس میں قومی ویژن کا فقدان ہے، وہ کسی معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے. وہ اگر سنجیدہ ہے تو صرف اپنے گروہی اور طبقاتی مفادات کے معاملے میں ہے. تو یہ قیادت کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے گروہی طبقاتی مفادات سے نکل کر قومی اور اجتماعی ویژن پیدا کریں اور اس بنیاد پہ اپنا پورا ایک ریاستی سسٹم ڈیولپ کرے. عام طور پہ تو بستے اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ بچوں کے اپنے وزن سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. دوسرا جو کام اس خدا کرے کہ ہماری قیادت کو قومی ویژن میسر آئے اور ان کو وہ توفیق خدا عطا کرے کہ وہ پورے قومی اور ریاستی حکومتی نظام کو ڈیولپ کر کے قومی تقاضوں اور ضروریات کے مطابق ڈھال سکے. السلام علیکم دوستوں، مائنڈ کیٹلسٹ کی آج کی اس ایپیسوڈ میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید. آج کا جو ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے بیسک ایجوکیشن، اور اس ٹاپک پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہمارے معزز مہمان جناب اعجاز احمد نور صاحب. اعجاز صاحب نے 21 سال محکمہ تعلیم میں اپنے فرائض منصبی سر انجام دیے ہیں، اور دوران سروس ان کی آئی سائٹ چلی گئی، اور اس کے باوجود ان کی ہمت، ان کی جرت، ان کی جدوجہد، ان کے استقلال میں کوئی کمی نہیں آ سکی. تو آج ہم نے سر کو اس لیے مدعو کیا ہے کہ یہ اپنے مطالعے کے ساتھ ساتھ اپنے جو عملی تجربات ہیں ان سے ہمیں مستفیض فرمائیں. سر بہت شکریہ آپ کا آج کی اس پوڈ کاسٹ میں آنے کا. شکریہ انصار، آپ لوگوں کی عزت افزائی کا کہ آپ نے اپنی آڈینس سے مخاطب ہونے کا موقع دیا. السلام علیکم ناظرین. پل دو پل میں کچھ کہہ پاؤں اتنی بھی سعادت کافی ہے. پل دو پل آپ جو سن لیں گے اتنی بھی عنایت کافی ہے. بہت شکریہ سر. سر اپنے پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. پہلا بنیادی سوال ہے کہ ایجوکیشن ہوتی کیا ہے سر؟ اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرو. سر سمپلی ایجوکیشن کا جو عمل ہے سیکھنے سکھانے کا عمل ہے. تاہم یونیسکو کی 2015 کی اپڈیٹڈ ڈیفینیشن ایجوکیشن کی یہ ہے کہ سیکھنے سکھانے کا عمل جس میں نالج، سکلز اور ویلیوز کو اس انداز میں کسی فرد کو سکھایا جائے کہ وہ کامیاب زندگی گزارنے کے قابل ہو سکے اور اس سے اس کے معاشرے کی بھی فلاح ہو. اس کے علاوہ ایجوکیشن کی اور بھی ڈیفینیشنز کی گئی ہیں. مثلا سوشلائزیشن پروسیس ہے، کریکٹر بلڈنگ پروسیس ہے، مائنڈ ایوولوشن کا پروسیس ہے. یہ دراصل وہی چیزیں ہیں، ان کو ذرا مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے. ورنہ کوئی شخص اس کو نالج گین ہوتا ہے، سکلز حاصل ہوتی ہیں، وہ ویلیوز سیکھتا ہے، تو تبھی اس کی کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے، اس کی مائنڈ ایوولوشن بھی ہوتی ہے، اس کی سوشلائزیشن بھی ہوتی ہے. بیسیکلی 3 ایلیمنٹس اگر پورے ہو جائیں تو پھر ایجوکیشن کا پروسیس کنٹینیو ہو جاتا ہے. 3 اجزاء ہیں ایجوکیشن پروسیس کے: استاد، شاگرد اور کتاب. سر ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ ایجوکیشن کا تو آپ نے بتا دیا، ایجوکیشن سسٹم کیا ہوتا ہے؟ جی انصار، یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے مطلب ہے سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہے وہ جب لارج سکیل پر تو اس کے لیے سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے. سسٹم مراد کے اداروں، آرگنائزیشنز، اور پھر یہ ادارے آرگنائزیشنز یہ خاص مخصوص ضابطوں اور قوانین کے تحت بنائے اور چلائے جاتے ہیں. ان کے ذریعے سے سیکھنے سکھانے کے عمل کو اختیار کرنا یہ ایجوکیشن سسٹم ہے. اس میں یہ 3 اجزاء استاد، شاگرد اور کتاب سسٹمیٹک طریقے سے رولز، ریگولیشنز اور ضابطوں کے تحت اداروں میں ان اجزاء کو اختیار کیا جاتا ہے اور ان کے ذریعے سے کام لیا جاتا ہے. یہ سیکھنے سکھانے کا عمل اس انداز میں جب ہوگا تو وہ ایجوکیشن سسٹم کہلائے گا.
سر ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتاتے جائیے گا کہ ماڈرن اسکولنگ سسٹم جو ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی سر؟ انصار، آج جو ایجوکیشن سسٹم جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کی ابتدا یورپ میں انڈسٹریل ریولوشن کے زمانے میں ہوئی، یعنی سن 1800 کا زمانہ ہے، جب انڈسٹریز میں کام کرنے کے لیے ایک بڑی ورک فورس چاہیے تھی، بہت سارے ایجوکیٹڈ ٹرینڈ لوگ چاہیے تھے، تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سکولنگ سسٹم ڈیولپ کیا گیا، اور رفتہ رفتہ جو ماڈرن سکولنگ سسٹم وہ وجود میں آیا ہے۔ آج ہم اسی ماڈرن سکولنگ سسٹم میں اپنے بچوں کو، اپنی قوم کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں۔ سر جیسے آپ نے بتایا کہ انڈسٹریل ریولوشن آیا یورپ میں، تو اس انڈسٹریل ریولوشن کا علمبردار کہیے وہ یورپ تھا، تو بر صغیر یعنی پاکستان اور ہندوستان جو اس وقت متحدہ تھے، وہاں پہ انگریز نے اپنی اسے ایک کالونی بنایا، تو کیا یہ جو یہاں ہمارے خطے میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے یا اسکولنگ ہے، یہ بھی انگریز کی ہی فراہم کردہ ہے؟ جی انصار، یورپ میں انڈسٹریل ریولوشن آیا اور اس کے ساتھ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ڈیولپ ہوا، تو جب برطانیہ کا یہاں قبضہ ہوا، پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی اور بعد میں برٹش کراؤن کا براہ راست قبضہ، تو ان کے ساتھ ہی یہاں انڈسٹریل ریولوشن بھی آیا اور ساتھ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم بھی آیا۔ لیکن یہ بات نوٹیبل ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے تو اپنے دور میں پرائمری ایجوکیشن پر سرے سے کوئی توجہ نہیں دی، آتے ہی فورٹ ولیم کالج قائم کیا اور اسی سے اپنی تعلیمی ضروریات پوری کی۔ برٹش کراؤن نے بھی پرائمری ایجوکیشن پہ کچھ زیادہ فوکس نہیں کیا، روٹین ورک ہوا، لیکن اصل میں ان کا مقصد ایک ایلیٹ کلاس تیار کرنا تھا جو پبلک اور برطانوی حکومت کے درمیان ایک پل کا کام کرے اور برطانوی حکومت کے فوائد پبلک سے وہ حاصل کرے۔ اپنے انہی حکومتی اور کالونیل فوائد کے لیے انہوں نے ایک ایلیٹ کلاس تیار کی، اسی کی تعلیم اور تربیت پر فوکس کیا۔ پرائمری ایجوکیشن تقریباً اگنورڈ ہی رہا اس دور میں۔ یہ تو ظاہر ہے سر کہ کوئی بھی پاور کسی بھی ملک کو یا ایک مخصوص جغرافیہ کو اپنی کالونی بناتا ہے تو وہاں کے وسائل لوٹنے بنیادی طور پر اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو سر انڈیپینڈنس ہم نے حاصل کی 1947 میں، تو اس کے بعد کی کیا سچویشن رہی، کیا ڈیولپمنٹس رہی ایجوکیشن سیکٹر میں، اور خصوصاً جو پرائمری سیکٹر ہے یا پرائمری ایجوکیشن ہے اس حوالے سے؟ جی انصار، آزادی کے بعد ہمیشہ کوئی بھی قوم وہ اپنا ریاستی اور حکومتی نظام خود ڈیولپ کرتی ہے۔ صرف جغرافیہ آزاد کرا لینا یہ آزادی کا پہلا قدم ہوتا ہے، لیکن حقیقی آزادی اس وقت ملتی ہے جب کوئی قوم اپنی قومی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق اپنا ایجوکیشن سسٹم بناتی ہے۔ دوسرا، وہ قوم اپنی ضرورت کے مطابق معاشی سسٹم ڈیولپ کرتی ہے، اور تیسرا، وہ قوم اپنی قومی ضروریات کے مطابق سیاسی سسٹم ڈیولپ کرتی ہے۔ یہ تین بنیادی امور مکمل کر لے تو تب وہ قوم حقیقی معنوں میں آزاد ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز جس پہ فوکس کرنا چاہیے تھا وہ اپنا ایجوکیشن سسٹم ڈیولپ کرنا، لیکن آزادی کے بعد اس سلسلے میں کوئی توجہ نہیں دی گئی، نہ اپنا ایجوکیشن سسٹم ڈیولپ کیا گیا، نہ معاشی سسٹم، نہ ہی پولیٹیکل سسٹم۔ تو جب اپنا ایجوکیشن سسٹم ہی ڈیولپ کرنے پر توجہ نہیں ہوئی تو پرائمری ایجوکیشن پہ تو خاص طور پہ زیادہ ہی مسئلہ رہا اس سلسلے میں کہ پرائمری ایجوکیشن پہ فوکس نہیں کیا جا سکا، پہلے بھی اگنورڈ رہی اور انڈیپینڈنس کے بعد بھی اس کو نظر انداز ہی کیے رکھا گیا۔ اب ہماری جو لیڈرشپ اس وقت ہمیں میسر آئی اس کی سنجیدگی کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو پہلا ایجوکیشن کمیشن ڈیٹیل ہوا وہ 1959 میں ہوا، یعنی آزادی کے تقریباً 10-11 سال کے بھی بعد۔ اس کے بعد دوبارہ جو کوشش کی گئی کہ ایک اور ایجوکیشن کمیشن وہ تشکیل دیا گیا 1972 میں، پھر اس کے بعد 1974 میں، پھر اس کے بعد 1998 میں، اور پھر 2009 میں۔
لیکن ان سارے کمیشنوں نے ریسرچ کی، سفارشات مرتب کی، اور اس کے بعد عملی طور پہ کوئی روڈ میپ تیار نہیں ہوا، کوئی روڈ میپ نہیں دیا گیا، کوئی ٹائم لائن نہیں دی گئی کہ کتنے عرصے میں ہم نے کوئی ٹارگیٹس اچیو کرنے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کوئی عملی کام نہ ہوا، یوں صرف یہ جو لکھت پڑھت والی بات ہے، ایک چیزیں سفارشات مرتب ہوئی اور پھر وہ پیپر ورک ہو کے وہ فائلوں کی زنت بن گیا، لیکن عملی بنیادوں پہ کوئی عملی کام نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم متاثر رہا، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم آج دنیا کی دوسری تمام اقوام میں اپنے ایجوکیشن کی کوالٹی اور ایجوکیشن سسٹم کی ایفیشینسی کے لحاظ سے بہت پیچھے ہے، یہاں تک کہ لٹریسی ریٹ میں بھی ہم اپنے پڑوسی ممالک سے پیچھے ہے۔ مثلا آج ہمارا لٹریسی ریٹ 58% کے قریب ہے، لیکن ساتھ ہی بنگلہ دیش جو 1971 میں الگ ہوا اور بنا، اس کا لٹریسی ریٹ آج 76% ہے، اور انڈیا کا لٹریسی ریٹ 77% ہے، اور پھر ہائر ایجوکیشن میں تو ان ممالک کی کارکردگی اور بھی بہت زیادہ ہے، اور ہم اس معاملے میں بہت پیچھے۔ سر اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا پرابلمز ہیں جو پرائمری ایجوکیشن سیکٹر کو آج درپیش آ رہی ہیں؟ جی انصار، پرائمری ایجوکیشن اس وقت اس میں 3 طرح کے ادارے کام کر رہے ہیں۔ ایک گورنمنٹ تعلیمی ادارے ہیں، پھر پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں، اور پھر مذہبی تعلیمی ادارے ہیں مدارس کے عنوان سے۔ تو مدارس میں تو عصری علوم کی تعلیم صرف سرے سے ہے ہی نہیں، تو اس لیے وہ تو صرف مسجد اور مدرسے تک محدود رہتی ہے وہ تعلیم، اور اس کا عملی سوسائٹی میں اتنا رول نہیں بن پاتا۔ باقی جو 2 ادارے ہیں، گورنمنٹ کے اور پرائیویٹ ادارے، تو ان میں پرابلمز کم و بیش یکساں ہی ہے۔ یہ پرابلمز سوشل بھی ہیں، اکنامکس بھی ہیں، اور پھر سسٹم سے ریلیٹڈ بھی ہیں۔ تو سب سے جو پہلا مسئلہ ہے وہ اکنامکس کی وجہ سے ہے کہ معاشی حالت لوگوں کی وہ بہت کمزور ہے۔ ہماری 45% آبادی پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے، تو اس پاورٹی کی وجہ سے بہت سے بچے اسکول میں انرول ہی نہیں ہونے پاتے۔ اس وقت پرائمری سطح پر انرول ہونے والے بچوں میں 5.1 ملین بچے ایسے ہیں جو سرے سے پرائمری اسکول میں انرول ہی نہیں ہوئے۔ اگر ہم 5 اور سے 16 سال تک کی عمر کے بچوں کا جائزہ لیں تو جو انرول نہیں ہوئے ان کو چھوڑ کر جو انرول ہو چکے ہیں وہ بھی تعلیم مکمل ہونے سے پہلے اسکول چھوڑ جاتے ہیں، تو ٹوٹل تعداد ان کی 22 ملین سے کچھ زیادہ بنتی ہے، یعنی 2,20,00,000 سے اوپر بچے وہ یا تو اسکول تک پہنچ ہی نہیں پاتے، اور پہنچتے ہیں تو وقت سے پہلے وہ اسکول چھوڑ جاتے ہیں۔ پرائمری سطح پہ جو گورنمنٹ ادارے ہیں ان میں تعلیم اگرچہ فری ہے، لیکن بہت ساری فیملیز ایسی ہیں کہ جن کی کفالت کا بوجھ بچوں کے سر پہ ہے، بچے ان کو اپنی فیملیز کو فیڈ کرتے ہیں، ان کی کفالت کرتے ہیں، تو وہ پھر اسکولوں میں جا ہی نہیں سکتے۔ یوں پاورٹی ایک بڑی رکاوٹ ہے پرائمری اور ایلیمنٹری ایجوکیشن کی گروتھ کے راستے میں۔ دوسرا جو بڑا ایشو ہے، جو بڑے پرابلمز ہیں، وہ سوشل نوعیت کے ہیں۔ ایک یہ کہ سیفٹی اور سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ دور دراز سکول ہے، والدین اپنے بچوں کو ان سکولوں میں بھیجتے ہیں تو انہیں سیفٹی سیکیورٹی کا ایشو درپیش ہوتا ہے، لہٰذا بہت سے والدین بچوں کو سکول نہیں بھیجتے صرف ایشو کی وجہ سے کہ، اور خاص طور پہ بچیوں کو دور دراز سکول میں بہت سارے والدین اس لیے نہیں بھیج سکتے کہ ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی کی کوئی ضمانت ماحول میں موجود نہیں ہے۔ دوسرا ایشو لوکل کسٹمز اور ٹریڈیشنز ہیں کہ ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ بچے جدید تعلیم حاصل کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، یوں بچوں کو تعلیمی اداروں میں اور بھیجا ہی نہیں جاتا، اور کہ بچیوں سے متعلق خاص طور پہ سوچا جاتا ہے کہ ان کو تو تعلیم کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہٰذا ان کو تعلیم دلانی ہی نہیں چاہیے۔ یوں یہ لوکل ٹریڈیشنز ہیں، یہ بھی سوشل پرابلم ہے۔ اور اس کے علاوہ عام طور پہ کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ مذہبی تعلیم دی جائے اور
عصری تعلیم سے دور رکھا جائے تاکہ ان کی آخرت بنے۔ اس طرح بہت سارے بچے، بہت سارے والدین اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں نہیں بھیجتے۔ اس کے علاوہ جو بڑا مسئلہ ہیں وہ سسٹم سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہو گئے سوشل اور اکنامکس نوعیت کے، تو سسٹم سے ریلیٹڈ جو پرابلمس ہیں ان میں سب سے جو پہلا مسئلہ ہے وہ شارٹیج آف سٹاف کا ہے۔ گورنمنٹ کے تعلیمی اداروں میں تو شارٹیج آف سٹاف بہت زیادہ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پرائمری سطح پہ 6 کلاسیں ہوتی ہیں اور 300 بچے ہوتے ہیں، ان کو سنبھالنے کے لیے صرف 2 ٹیچرز ہوتے ہیں۔ کئی اسکولوں میں صرف 1 ٹیچر ہوتا ہے۔ بہت زیادہ اگر کہیں بہتر حالت ہے تو وہ 3 یا 4 ٹیچرز ہیں اور 300-400 کے لگ بھگ بچے ہیں، ان کو انہوں نے پڑھانا بھی ہے اور مینج بھی کرنا ہے۔ یوں جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اس شارٹیج آف سٹاف کی وجہ سے۔ اب خاص طور پہ اس سے اگلا جو مسئلہ ہے کہ بلڈنگ فیسلٹیز بہت ہی کمزور ہیں۔ خود میں نے جس اسکول میں تعلیم پائی ہے اس میں کچے 2 کمرے تھے اور 6 کلاسز تھیں۔ بارش ہوتی تو ہماری چھٹی ہو جاتی تھی کہ جو بارش باہر ہے وہی بارش کمروں کے اندر بھی ہوتی تھی۔ بہت آہستہ آہستہ جا کے ہمارے ملک میں اسکولوں کی بلڈنگز کی حالت تھوڑی سی بہتر ہوئی، لیکن جو موجود ہے سپیس بلڈنگ کی وہ بھی بچوں کی تعداد کے لحاظ سے بہت ناکافی ہے۔ اگلی بات کہ ٹیچنگ میٹیریل نہ ہونے کے برابر ہے۔ فنڈس ایلوکیشن چونکہ ایجوکیشن کو بہت کم ہے، جو بجٹ میں ہے تقریباً 2% کے لگ بھگ، یہ بہت ہی کم ہے۔ ٹیچنگ میٹیریل کی فیسلٹیز وہ اویلیبل نہیں ہے زیادہ تر تعلیمی اداروں میں۔ یوں یہ وہ مسائل ہیں جو سسٹم سے ریلیٹڈ ہیں اور ان کی وجہ سے جو ایجوکیشن کوالٹی ہے وہ بہت ہی اس کی ناگفتہ حالت ہے۔ اب سسٹم سے متعلق جو مسائل ہیں وہ ظاہر ہے کسی فرد کے، کسی ادارے کے بس میں نہیں ہے۔ حقیقت میں تو جب ہم قوم کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو قوم کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے صرف یہ تعلیمی ادارے ہی نہیں ہوتے، اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا جو ٹول ہے قوم کو ایجوکیٹ کرنے کا وہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا بھی ہے۔ تیسرا بڑا ٹول جو ہے وہ خود انوائرمنٹ بھی ہے جس کو معاشرہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تینوں ٹولز ہیں، تعلیمی نظام ہے، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا ہے اور انوائرمنٹ یا معاشرہ ہے۔ اب ان سب کو درست جب تک نہیں کیا جاتا اور ان کو آپس میں یہ کوآرڈینیٹ نہیں کرتے تب تک کوالٹی آف ایجوکیشن امپروو نہیں ہو سکتی۔ ان سب کو امپروو کرنے، ان سب چیزوں کو مینج کرنے اور ڈیولپ کرنے کے لیے پھر ریاستی اور حکومتی نظام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایجوکیشن کے ان سارے ٹولز کو ڈیولپ بھی کرے، ان کا کوآرڈینیشن بھی پیدا کرے۔ یہ کسی فرد یا ادارے یا انڈیویجول کے بس کی بات نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ زیادہ تر ذمہ داری تعلیمی زوال کی یا ہمارے کسی بھی لیول پہ ایجوکیشن کے متاثر ہونے کی، وہ بنیادی ذمہ داری اوور آل ریاستی اور حکومتی نظام کی ہی ہوتی ہے۔ سر اس میں آپ نے چند بنیادی اور اہم باتیں کی، لیکن اس میں یہ بتائیے گا کہ جو اسٹوڈنٹ ہے جس پہ یہ سارا فوکس، جس کے لیے سارا نظام بنایا گیا ہے، سارا اسٹرکچر کھڑا کیا گیا ہے، اس کے سیکھنے کے عمل میں بنیادی ہرڈلز کیا پیش آ رہی ہیں؟ جی انصار، جیسے کہ ابھی بات ہم نے کر لی کہ بنیادی طور پہ تو سسٹم سے ریلیٹڈ زیادہ تر مسائل ہیں اور وہی اسٹوڈنٹس کے سیکھنے سکھانے کے عمل میں رکاوٹ ہے۔ کچھ باتیں ان کو ذرا ہم اسپیشلی فوکس کر لیتے ہیں کہ اداروں کے اندر، چاہے وہ گورنمنٹ کے تعلیمی ادارے ہیں یا پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں، ان میں سب سے پہلی جو ہرڈل اسٹوڈنٹ فیس کرتے ہیں وہ لینگویج بیریئر ہے۔ پورے ملک میں کم لوگ ہیں کہ جہاں گھروں میں اردو بولی جاتی ہے اور بچوں کی جو مادری زبان ہے وہ اردو ہے۔ عام طور پہ مادری زبانیں صوبائی ہیں یا لوکل ہیں، تو بچے جب اسکول جاتے ہیں تو سب سے پہلے مسئلہ انہیں یہی پیش آتا ہے کہ پہلے انہوں نے اردو سیکھنی ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے انگلش بھی سیکھنی ہے۔ جب تک یہ لینگویج بچے سیکھ نہیں لیتے تب تک ان کی
لرننگ جو ہے وہ بہتر تو نہیں ہو سکتی. تو لینگویج بیریئر جو ہے وہ ان کے سیکھنے کے عمل میں ایک بڑی رکاوٹ ہے. ایک بڑے اسکالر ان کا قول ہے کہ بچوں کو سائنس کی ایجوکیشن آپ ان کی مادری زبان میں دیں تاکہ ان کو کنسیپٹ سمجھ میں آئے, ان کا کنسیپٹ کلیئر ہو. لیکن یہ لینگویج بیریئر کانسیپٹ بیس لرننگ کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے. یوں اسٹوڈنٹس کی لرننگ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. دوسری چیز بچوں کی لرننگ جس سے متاثر ہوتی ہے وہ سلیبس کانٹینٹ ہے جو کہ سوٹیبل نہیں ہوتا. کورسز ایسے ڈیولپ کیے گئے ہیں اور ان میں سلیبس ایسا ہے کہ جو بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق نہیں ہوتا. اس کو سمجھنے کے لیے ایک چیز جس کو کہتے ہیں ریڈینس, ذرا اس کو ہم انڈرسٹینڈ کر لیں پہلے کہ ریڈینس دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ایج ریڈینس کہ بچے کی عمر 4 یا 5 سال کی ہے تو تبھی وہ اس سطح کی بات سمجھے گا جو 4 یا 5 سال کی سطح کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے. اگر اس عمر سے پہلے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی. ایسے ہی آگے کی عمر کی بات ہے. تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو سلیبس ڈیزائن کیا گیا ہے 5 سال کی عمر کے بچے کے لیے وہ ایکچولی اس کی عمر سے زیادہ ہائی لیول کا ہوتا ہے, اور جو کہ اس کی ایج ریڈینس نہیں ہوئی تو وہ اس کو سمجھ نہیں پاتا. اور اگر اس سے کم سطح کا سلیبس کانٹینٹ اس کو پڑھایا جاتا ہے تو وہ اس کو بوریت ہوتی ہے کیونکہ وہ اس میں دلچسپی نہیں لے رہا ہوتا, وہ اس کی ریکوائرمنٹ کی چیز نہیں ہوتی. یوں ایج ریڈینس کے مطابق سلیبس کانٹینٹ کا ہونا ضروری ہوتا ہے. دوسرا کہ ایک بچہ اگر 5 سال کی عمر تو اس کی ہو گئی ہے لیکن ذہنی سطح اس کی ابھی 3 یا 4 سال کی ہے, تو اس صورت میں بھی اس کو وہ سلیبس کانٹینٹ سمجھ میں نہیں آئے گا جو اس خاص کلاس کے لیے جیسے سیکنڈ یا فرسٹ کلاس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. اب عمر کے لحاظ سے تو وہاں اس کلاس میں ایک خاص سلیبس پڑھایا جائے گا, لیکن وہ بچہ جس کی عمر تو 5 سال ہے لیکن ذہنی سطح ابھی 5 سال کی نہیں ہے, وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا. تو یوں سلیبس کو مینٹل ریڈینس کے مطابق ہونا وہ بھی ضروری ہے, ورنہ بچے کی لرننگ بری طرح سے متاثر ہوتی ہے. یہ ہے ان اپروپریٹ سلیبس کانٹینٹ جس کی وجہ سے بچے کی لرننگ متاثر ہوتی ہے. تیسری جو چیز ہے کہ پرائمری اور ایلیمنٹری سطح پہ جو ٹیچنگ کی جاتی ہے وہ کنٹینٹ بیس ٹیچنگ کی جاتی ہے. جو لرننگ کا پروسیس ہے وہ کنٹینٹ بیس ہے, یعنی ایک کنٹینٹ ایک سلیبس وہ طے کر دیا گیا ہے اور وہ سال یا 6 مہینے کے ایک سیمسٹر میں وہ لازمی پڑھانا ہے, وہ سلیبس مکمل کرنا ہے, چاہے بچہ سیکھ رہا ہے یا نہیں سیکھ رہا, کہ چاہے اس کی کیپیسٹی سیکھنے کی ہے یا نہیں ہے. یہ کنٹینٹ بیس لرننگ جو پروسیس ہے وہ بچوں کی لرننگ کیپیبلٹی اس کو متاثر کرتا ہے, ان کی لرننگ کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے. اس کی بجائے جو کامیاب اپروچ ہے اس سطح پر وہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ لرننگ پروسیس ہے, یعنی بچے کو فوکس کیا جائے کہ وہ بچہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, وہ کیا چیز سیکھ سکتا ہے, وہ کس چیز میں انٹرسٹ لیتا ہے, انہیں چیزوں کو اسے سکھایا جائے, انہیں چیزوں کو اسے پڑھایا جائے, تبھی اس کی لرننگ بہتر ہوگی, ورنہ اس کی لرننگ جو ہے وہ بہت ویک ہو جائے گی. اور چوتھی جو اہم چیز ہے وہ ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے. عام طور پہ ٹریڈیشنل جو میتھڈ ہے ٹیچنگ کا وہ کہ لیکچر میتھڈ ہے اور بچوں کو ریڈنگ کرا دی جاتی ہے اور بس اس کے علاوہ چند چیزیں لکھوا دی جاتی ہے کہ یہاں سے یہاں تک یاد کر لو. یہ جو ٹیچنگ میتھڈ ہے یہ بچوں کی لرننگ پروسیس کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. یہ اس سے بچوں کی لرننگ امپروو نہیں ہوتی, کوالٹی آف ایجوکیشن بہتر نہیں ہوتی. یہ ٹیچنگ میتھڈالوجی یہاں پر ہونی چاہیے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہو, بچوں کو ایکٹیویٹیز میں انوالو کیا جائے, ان کی دلچسپی کا خیال رکھا جائے اور پھر ان کو وہ چیز وہ کانٹینٹ نئے میتھڈز جو ہیں آج کل کے ایکسپلورنگ میتھڈ ہے, اس کے علاوہ ایکسپیریمنٹل میتھڈ ہے اور پھر بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں وہ ڈیزائن کر کے ان کو جب ٹیچنگ کرائی جائے گی تو اس طریقے سے ان کی لرننگ زیادہ بہتر ہوتی ہے. لیکن ٹریڈیشنل ٹیچنگ میتھڈ وہ کامیاب نہیں ہے اسٹوڈنٹ کی لرننگ کو ٹھیک کرنے میں, بہتر بنانے میں اور کوالٹی آف ایجوکیشن کو امپروو کرنے میں.
سر آپ نے جو اسٹوڈنٹ کے حوالے سے بڑی اہم باتیں، جو 4 آپ نے بیریئرز بتائے، مسائل بتائے اسٹوڈنٹ کی لرننگ کے حوالے سے، تو اس تمام سچویشن میں جو بہتری کے لرننگ کی بہتری کے اسٹوڈنٹ لرننگ کی بہتری کے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ سر بہت اچھا سوال ہے اور ریلیونٹ بھی، کہ اس وقت اس سچویشن کے اندر، اسی سسٹم کے اندر ہم انفرادی اور جزوی سطح پہ کون سے کچھ اقدامات کر سکتے ہیں کہ جس سے کوالٹی آف ایجوکیشن کو کچھ امپروو کیا جا سکے. تو اس سلسلے میں سب سے جو پہلا کام کیا جا سکتا ہے وہ پرائیویٹ اداروں میں بھی اور گورنمنٹ تعلیمی اداروں میں بھی، کہ یہ بستے کا بوجھ کم کیا جائے، کتابوں کی تعداد کم کی جائے. بنیادی سطح پہ جیسے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کی کلاسز ہیں تو ان کے لیے تو اردو انگلش میتھ 3 سبجیکٹ سے زیادہ کسی سبجیکٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ان میں بھی جو کانٹینٹ رکھا جائے وہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، ایزی ٹو ریڈ، ایزی ٹو رائٹ ہو. کیونکہ اس سطح پہ بچوں کی اصل میں جو سکل جو ڈیولپ کرنی ہوتی ہے وہ تو ریڈنگ اور رائٹنگ کی ہے. تو ایزی ٹو ریڈ، ایزی ٹو رائٹ کنٹینٹ ہو اور پھر ایزی ٹو انڈرسٹینڈ بھی ہو. جو کتابوں کا بوجھ کم کیا جائے. عام طور پہ تو بستے اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ بچوں کے اپنے وزن سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. دوسرا جو کام اس سلسلے میں کیا جا سکتا ہے وہ کہ اگر کتابیں کمپلسری ہی ہیں، بعض جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے طے کر دی گئی ہیں، ان کو پڑھانا لازمی ہے اور ادارے اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے، تو پھر اس میں سے کانٹینٹ سلیکٹ کیا جائے پڑھانے کے لیے، اور اس کے علاوہ ایکسرسائز کے لیے جو کویشچن سلیکٹ کیے جائیں وہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہو، ایزی ٹو رائٹ ہو، ایزی ٹو ریڈ ہو. اس آسان سے کانٹینٹ کو سلیکٹ کر کے ایک سلیبس خود مرتب کیا جا سکتا ہے، اور جس کے ذریعے سے بچوں کی لرننگ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. تیسری بات اور اہم بات یہ کہ ایکٹیویٹی بیس لرننگ کو پروموٹ کیا جائے، تاکہ ایک تو بچوں کی تھنکنگ ایبیلٹی امپروو ہو جائے، اور دوسرا ان میں کریٹو اپروچ پیدا ہو. یہ ایکٹیویٹی بیس لرننگ اختیار کرتے ہیں تو بچے دلچسپی بھی لیتے ہیں، ان میں سوچنے کی عادت بھی پڑتی ہے، ان کا تجسس بھی بیدار ہوتا ہے، اور ان میں تخلیقی صلاحیت بھی پروان چڑھتی ہے. اس طرح ان اقدامات سے ہم پرائمری اور ایلیمنٹری سطح کی جو لرننگ پروسیس ہے بچوں کا، اس کو کسی حد تک امپروو کر سکتے ہیں. باقی جو اصل بات ہے وہ تو یہی ہے کہ ہماری جو قیادت ہے اس میں قومی ویژن کا فقدان ہے. وہ کسی معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے. وہ اگر سنجیدہ ہے تو صرف اپنے گروہی اور طبقاتی مفادات کے معاملے میں ہے. تو یہ قیادت کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے گروہی طبقاتی مفادات سے نکل کر قومی اور اجتماعی ویژن پیدا کریں، اور اس بنیاد پہ اپنا پورا ایک ریاستی سسٹم ڈیولپ کرے. کیونکہ ریاستی سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے تو تبھی سارے ادارے ڈیولپ ہو کر ان کا آپس میں کوآرڈینیشن بنتا ہے. جیسے کہ پہلی بات ہماری ہو چکی ہے کہ ایجوکیشن سسٹم صرف تعلیمی ادارے ہی کافی نہیں ہوتے. قوم ایجوکیٹ ہوتی ہے تعلیمی اداروں سے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے، اور انوائرمنٹ یا معاشرے سے. تو یہ ساری چیزوں کو ڈیولپ کر کے کوآرڈینیٹ کرنا ریاستی حکومتی نظام کی ذمہ داری ہے. خدا کرے کہ ہماری قیادت کو قومی ویژن میسر آئے، اور ان کو وہ توفیق خدا عطا کرے کہ وہ پورے قومی اور ریاستی حکومتی نظام کو ڈیولپ کر کے قومی تقاضوں اور ضروریات کے مطابق ڈھال سکے. شکریہ. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور اپنا مطالعہ، مشاہدہ اور اپنی تجربات کی روشنی میں آپ ہمیں اور ناظرین کو مستفیض فرمایا. اور بہت شکریہ انصار، اور ناظرین کا بھی بہت شکریہ. اور خدا حافظ کہنے سے پہلے ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ کی آراء اور تجاویز کا ہمیں انتظار رہے گا، تاکہ ہم اپنے کنٹینٹ کو بہتر بنا سکیں اور اپنی اصلاح بھی کر سکیں. بہت شکریہ. خدا حافظ. انہی گزارشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. دیکھتے رہیے گا مائنڈ کیٹلسٹ. السلام علیکم.